السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیزوں اور دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ رب العزت سب کے ساتھ خیر و عافیت کا معاملہ فرمائے، سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ محترم دوستوں، آج کل جب بھی ہم یوٹیوب کے اوپر کوئی ویڈیو دیکھنے کے لیے یوٹیوب کھولتے ہیں اور کسی اچھے ویڈیو کے اوپر بھی ٹیپ کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو ایڈ آتی ہیں، جو جہرات آتی ہیں، وہ ہوتی ہے جنگلی رمی کی۔ جنگلی رمی پر آؤ نا مہاراج۔ کیا ہے یہ جنگلی رمی؟ جنگلی رمی یہ ایک طرح کا گیم اور کھیل ہے، تاش کے پتوں کا گیم اور کھیل ہوتا ہے، جس میں روپے پیسے لگا کر وہ گیم اور کھیل کھیلا جاتا ہے۔ کبھی وہ پیسے ڈبل ہو کر واپس مل جاتے ہیں اور کبھی لگائے ہوئے پیسے بھی ڈوب جاتے ہیں۔ آج کل بہت سے ہمارے نوجوان حضرات اپنی محنت کی، خون پسینے کی کمائی اور حلال کی کمائی اس گیم اور کھیل کے اندر لگا کر اپنی محنت سے اور اپنی محنت کو ضائع کر رہے ہیں، اپنی محنت کی کمائی سے ہاتھ دھو رہے ہیں۔ تو شرعی اعتبار سے اس گیم اور کھیل کا کیا حکم ہے، ہم اس کو انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو میرے عزیزوں اور دوستو، یاد رکھیے کہ اس طرح کھیل کھیلنا کہ اس کے اوپر آپ پیسے لگاؤ کہ کبھی وہ پیسے ڈبل ہو کر مل جائیں یا پورے کے پورے ڈوب جائیں، اس طرح کا گیم اور کھیل یہ ایک طرح کا قمار ہے۔ قمار کسے کہتے ہیں؟ قمار کہتے ہیں جوے کو۔ جی ہاں، قمار ہی کا دوسرا نام اردو میں جوا ہے، اور اسی کو انگریزی میں گیملنگ کہا جاتا ہے، اور عربی میں قمار کا دوسرا نام میسر ہے، اور یہ قرآن کریم کی آیت سے حرام ہے، ناجائز ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ اسے قمار اور جوے کو یہ ناپاک اور شیطان کا عمل بتایا گیا ہے، اس لیے اس طرح کے گیم کھیلنے سے اور جنگلی رمی کھیلنے سے ہر شخص کو بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، مکمل طور سے اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ قمار ہوتا کیا ہے، اب اسے سمجھتے ہیں تاکہ دیگر چیزوں کے اندر بھی آپ اس چیز سے بچ سکے۔ قمار کہتے ہیں کہ کسی غیر یقینی واقعے کی بنیاد پر، کوئی ایسا واقعہ جو ابھی آپ کو معلوم نہیں ہے ہوگا یا نہیں ہوگا، تو ایسے واقعے کی بنیاد پر آپ اپنے روپے پیسے اپنی پونجی داؤ پر لگا دیں کہ یا تو وہ پونجی ڈبل ہو کر آپ کو واپس ملے یا لگائی ہوئی پونجی بھی یہ ضائع ہو جائے، برباد ہو جائے، تو اسے کہتے ہیں قمار۔ جیسے عموماً میچ وغیرہ جب ہوتی ہیں تو لوگ آپس میں اسی طرح کے شرطیں لگاتے ہیں کہ اگر فلاں ٹیم جیتی تو میں 1000 روپے دوں گا، اور اگر فلاں ٹیم جیت گئی تو آپ مجھے 1000 روپے دینا، یعنی دونوں طرف سے شرط لگاتے ہیں، اگر میری ٹیم جیتی تو آپ مجھے پیسے دیں گے، اگر آپ کی ٹیم جیتی تو میں آپ کو پیسے دوں گا، تو اسی کا نام قمار ہے۔ تو میرے عزیزوں اور دوستو، اس طرح کی شرطیں لگانا، یہ قمار اور یہ جوا، یہ بالکل ناجائز ہیں، حرام ہیں، اور ایسا گیم کھیلنے کی شریعت میں بالکل بھی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے جتنے نوجوان حضرات جنگلی رمی کھیلتے ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنی حلال اور محنت کی کمائی کو اس میں صرف نہ کریں اور ضائع نہ کریں، اور جو لوگ پہلے سے کھیل رہے ہیں اور انہوں نے اس کے اوپر کچھ روپے پیسے کما لیے ہیں، وہ بھی یاد رکھیں کہ جو پیسے آپ نے وہاں سے کمائے ہیں وہ کسب خبیث اور کسب حرام ہے، حرام کمائی ہے۔ آپ کے لیے ان روپیوں پیسوں کا استعمال جائز نہیں ہے۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ جتنے پیسے بھی آپ نے اس پلیٹ فارم سے کمائے ہیں، وہ پیسے آپ کسی غریب فقیر آدمی کو صدقے کی نیت سے، بغیر ثواب کی نیت سے آپ اسے صدقہ کر دے، تاکہ آپ اس وبال سے باہر نکل سکے۔ میرے عزیزوں اور دوستو، دنیا کے معمولی اور مادی نفع کے خاطر اپنے آخرت کو برباد کرنا یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے، اس لیے اس طرح کے گیم نہ کھیلے۔ اور اسی طرح اگر ہم خارجی طور پر بھی اگر گیم کھیلتے ہیں، یعنی کرکٹ وغیرہ کھیلتے ہیں، تو اس میں بھی اس طرح قمار کی طرح، جوے کی طرح کوئی شرط نہ لگائے کہ ہم جیتے تو آپ پیسے دیں گے اور آپ جیتے تو ہم پیسے دیں گے، اس طرح کی شرطیں لگانا جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر دو ٹیمیں آپس میں کھیل رہی ہیں اور کوئی تیسرا آدمی، کوئی تیسرا بڑا آدمی ہمت افزائی کے لیے اگر یہ کہے کہ جو ٹیم جیتیں گی میں اپنی طرف سے اسے اتنے ہزار کا انعام دوں گا، یہ جائز ہے۔ لیکن دونوں ٹیموں کا آپس میں ایسی شرط لگانا جو قمار کی شکل ہوتی ہیں، یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ تو اچھے سے کان کھول کر سن لے، کتنی بھی بار آپ کو بلایا جائے جنگلی رمی پر آؤ نا مہاراج، جنگلی رمی پر آؤ نا مہاراج، لیکن آپ کو پگھلنا نہیں ہے اور آپ کو یہ گیم کھیلنا نہیں ہے۔ یہ مہاراج بول کر آپ کو آپ کے آخرت سے دور کر رہا ہے اور آپ کے آخرت کو برباد کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔
آج کل کیا ہو گیا ہے، فتنوں کا دور ہے، بڑے بڑے ایکٹرز اور بڑے بڑے کرکٹرز بھی اس گیم کی کیا کرتے ہیں، ہمت افزائی کر رہے ہیں، اس کے ایڈ کر رہے ہیں۔ اب بہت سے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو ان ایکٹرز کو اور ان کرکٹرز کو اپنا لیڈر مانتے ہیں اور انہیں رول ماڈل مانتے ہیں، تو وہ ان کے دیکھا دیکھی وہ اس گیم کی لت میں لگ جاتے ہیں اور اپنے سارے پیسوں سے، اپنی محنت کی کمائی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ تو میرے عزیز اور دوستو، ایسا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ایک سوچ اور ایک فکر ہم اپنی بنا لے کہ ہمیں محنت کر کے پیسہ کمانا ہے، بغیر محنت کے نہیں۔ جی ہاں، آج ایک سوچ عام طور سے بن گئی ہے کہ بغیر محنت کے میرے پاس لاکھوں روپیہ آ جائے، بغیر محنت کے میرے پاس کروڑوں روپیہ آ جائے، اس لیے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اس لیے یاد رکھیں کہ اس طرح کے حرام کاموں کے اندر بالکل مشغول نہ ہو اور اپنی آخرت کو ضائع نہ کرے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس طرح کے ناجائز اور حرام کاموں سے اور حرام گیم اور کھیلوں سے ہر مسلمان کی اور ہر شخص کی، ہر انسان کی حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔